آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جب غزہ میں بچوں کے جنازے اٹھ رہے تھے تب عرب حکمران ٹرمپ کے استقبال میں ناچ رہے تھے۔ الایالہ ڈانس کے پیچھے چھپا وہ سچ جس نے اسلام کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے 3 روزہ دورے پر پہنچے۔ پہلے وہ سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں اب متحدہ عرب امارات یعنی UAE میں پہنچے۔ استقبال ایسا گویا شہنشاہ زمین پر اتر آیا ہو۔ عرب ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہ تینوں ممالک مال و دولت میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہیں، تو دوستو ظاہر ہے استقبال بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ آنکھیں استقبال دیکھ کر چندیا گئیں۔ شان و شوکت، جاہ و جلال، طاقت اور پیسے کا کھلا مظاہرہ۔ جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب پہنچے تو ایئر فورس 1 طیاروں کو 6 جنگی طیاروں نے فضا میں پروٹوکول دیا، جیسے کوئی بادشاہ واپس اپنے قلعے میں داخل ہو رہا ہو۔ قطر میں ان کا استقبال کچھ اور ہی طرز کا کیا گیا۔ پرتعیش کاروں کا قافلہ، ساتھ ساتھ اونٹوں کا جلوس، جسے دیکھ کر ٹرمپ خود بھی حیرت زدہ رہ گئے اور تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ مگر قطر کے شاہی خاندان نے تو حد ہی کر دی۔ صدر ٹرمپ کو $400 ملین مالیت کا ایک بوئنگ 747-8 جیٹ طیارہ بطور تحفہ پیش کیا۔ جی ہاں دوستو، آپ صحیح سن رہے ہیں، غزہ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں عرب کے بادشاہ ایک امیر ترین ملک کے صدر کو $400 ملین کا جہاز تحفے میں دے رہے ہیں، اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا تحفہ قرار دیا جا رہا ہے، اور شاید یہ اب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہو جائے۔ جبکہ دوستو ٹرمپ نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے، لیکن دوستو اصل سنسنی تو اس وقت برپا ہوئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابو ظبی پہنچے۔ UAE کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ جیسے ہی وہ صدارتی محل کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، سامنے کھڑی تھی سفید لباس میں ملبوس لڑکیاں، جنہوں نے اپنے لمبے کھلے بال جھٹک کر ایک خاص رقص میں انہیں خوش آمدید کہا۔ اور دوستو بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ مسلم اکثریت عرب ممالک، جہاں پردہ اور حیا کو اسلامی معاشرے کا بنیادی ستون کہا جاتا ہے، وہاں دوستو ٹرمپ کے استقبال کے لیے بھی ایسا منظر مجھے تو سوچ کے بھی شرم آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ کسی نے اسے ثقافتی رقص کہا، کسی نے فتنہ قرار دیا، تو کوئی بولا طاقتور مہمان کے لیے اسلام کے سارے اصول بدل دیے جاتے ہیں۔ کسی نے لکھا امیر ملک کے لیے الگ اسلام اور غریبوں کے لیے الگ۔ عجیب سوال کھڑے ہو گئے، کیا یہ استقبال اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے؟ کیا حجاب صرف غریب عورتوں کے لیے بچا ہے؟ کیا ٹرمپ کی طاقت نے پردے کا تصور کو رون ڈالا؟ عرب ممالک اسلام کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ دوستو ٹرمپ کے استقبال میں جو رقص کیا گیا اسے الایالہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک پرانی ثقافت پرفارمنس ہے جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ اس میں لڑکیاں سفید گاؤن پہن کر اپنے بال لہراتی ہیں، مرد 2 قطاروں میں کھڑے ہو کر ہاتھ میں بھالے یا چھڑیاں تھامتے ہیں، اور پس منظر میں بجتے ہیں ڈھول، بینڈ، پائپ اور بانسریاں۔ یہ عمان اور UAE کی ایک ثقافتی روایت ہے۔ لیکن دوستو سوال یہ کہ کیا ثقافت کے نام پر اسلامی اقدار سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے؟ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے کے بعد علماء اکرام سے سوالات ہونے لگے، کیا ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا کھلے بال لہرا کر مردوں کے سامنے رقص کرنا اسلام اجازت دیتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس استقبال کو عرب ممالک کی دوہری پالیسی سے جوڑا اور کہا کہ غزہ میں مسلمانوں کا خون بہتا رہا اور عرب کے حکمران خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ اب وہی حکمران امریکہ کے صدر کا استقبال ناچ گانے سے کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کو حیا، پردہ اور عزت کا پیکر کہا جاتا ہے، تو کیا اس کی یہی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی؟ کیا مسلم عورتوں کو ثقافتی شوپیس بنا کر غیر مسلم حکمرانوں کے سامنے پیش کرنا اسلام کے اصل پیغام کے خلاف نہیں؟ کچھ لوگوں کا تو دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ رقص نہیں تھا، یہ پوری مسلم دنیا کی روحانی غیرت کا امتحان تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس امتحان میں ہر طرح سے ناکام ہو گئے۔ جہاں پر فلسطین، شام، یمن اور کشمیر کے بچے بھوکے، گولی اور بمباری کا سامنا کر رہے ہیں، وہیں عرب محلات میں امریکی صدر کا استقبال دھمال، ڈھول اور کھلے بالوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا یہی وہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے کربلا میں
حق کے خاطر پانی چھوڑ دیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کیا یہی وہ عرب کی سرزمین ہے جس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید، حضرت عمر بن خطاب جیسے جانبازوں کو جنم دیا تھا؟ آج وہی سرزمین ناچ گانے اور تحفوں سے ایک غیر مسلم طاقتور کے قدموں میں جھکی کھڑی ہے۔ اور دوستو دوسری طرف USA یعنی امریکہ کو دیکھیے، جس کے صدر نے حال ہی میں اسرائیل کی مکمل حمایت میں بیان دیا، اور اب وہی صدر $200 ارب کے معاہدے کر کے جا رہا ہے۔ دوستو کیا یہ سب تجارت ہے یا امت مسلمہ کی غیرت کا سودا؟ علماء اکرام، مفکرین اور عوام سب کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں اسلام چاہیے یا فقط امیر ملکوں کی تقلید؟ کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک استقبالیہ پر پرفارمنس کے نام پر اپنی بیٹیوں بہنوں کی حرمت اور اپنے دین کے اصولوں کو رون دیا جائے؟ اور دوستو یہ صرف UAE کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا سوال ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دنیا کی چکا چوند میں اپنی روحانی روشنی کو کیوں گم کر بیٹھے ہیں؟ اور دوستو ہم عرب ممالک کے ان بادشاہوں اور ان حکمرانوں کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم اور ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔